بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوہ. وقال تعالی یا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله. الحدیث. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل قدر اور معزز حاضرین سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے حماس گروپ نے اسرائیل پر حملہ کیا، جو کہ بہت دنوں سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہم سنتے ہیں تو فلسطین کو گرایا، فلسطین کو یہ کیا، فلسطین میں اتنے مسلمان مارے گئے، اتنے مسلمان بیزت ہوئے. کبھی ہم نے نہیں سنا. آج کل جو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جیسے بھاگتے ہیں، تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسرائیل ایسے بھگتے تھے. اور پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، فاتح بیت المقدس، ان کے زمانے میں یہ ایسے بھاگتے تھے. تو ان کے حملے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں، اور جہاں بھی کوئی مسلمان ہو اس کے اندر ایمان ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور فلسطین کے ساتھ زبان، قلم اور دعاؤں اور قنوت نازلہ کے ذریعے سے تعاون کا اظہار کیا اور حمایت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. بہت سارے لوگوں نے نوافل ادا کیے. اتنے میں پاکستان کے بہت بڑے عالم دین اور پوری دنیا میں اسلام کے علمبردار اور ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کے قائد، ان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے کچھ نصیحتیں کی. وہ جو دوسرا بیان دیا جو امریکہ و اسرائیل کے خلاف، اس کے بعد آخر میں کچھ نصیحتیں کی مجاہدین فلسطین کو. تو کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے، کچھ ان لوگوں نے جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، بلکہ تاریخ نہیں بلکہ اسلامی اصول سے واقف نہیں ہے، اور یوں کہیں کہ انسانیت سے بھی واقف نہیں ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایسی ایسی باتیں لکھی اور ایسے لچر قسم کے الفاظ اور جملے کسے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ علماء دشمنی میں یہودیت کے حامی ہو گئے، علماء دشمنی میں اسرائیل کے حامی ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء دشمنی میں یہاں تک نکلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعتراض سے محفوظ نہیں ہوئے. وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ ان نے اس ایک چیز کو، وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک وہ جملہ جو آخری نصیحت کا تھا کہ میں فلسطینی مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ حقوق انسان کی تحفظ کرے اور انسانی حقوق کا خیال رکھے تاکہ وہ پامال نہ ہوں. تو انہوں نے اس کو جملہ کو تبدیل کر کے کہا کہ یہودیوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور پھر یہ کہا کہ یہودی ایجنٹ ہے.
دیکھیں کافر دو قسم کا ہے. ایک وہ کافر، اس کو سنیں، ایک وہ کافر جو جہاد والے، جو اہل قتال ہے، جو جنگ والے ہیں، جو لڑتے ہیں بالفعل. اور دوسرا قسم وہ کافر ہے جو غیر اہل قتال ہے، جو لڑتے نہیں ہیں. مثلا عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اندھے ہیں، مفلوج ہیں، معذور ہیں، تو وہ غیر اہل قتال لوگ ہیں. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے کہ ان کو کچھ نہ کہنا. ایک مرتبہ میدان جنگ میں ایک عورت کی لاش دیکھی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت هذه تقاتل، یعنی یہ تو لڑنے والوں میں شامل نہیں ہے. اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت سالار فوج تھے، ان کو کہلا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقتلن امرأة ولا اسیفا، خیال کرو عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو. اس حدیث کو سنن ابی داؤد 2669 2669 نمبر پر یہ حدیث نقل ہے. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، 2852 نمبر حدیث ہے. عورتوں اور بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر ہے 2614 نمبر حدیث کہ لا تقتلوا شیخا فانیا، بوڑھے آدمی کو قتل مت کرو، ولا طفلا صغیرا، نہ بچوں کو قتل کرو، ولا امرأة، اور نہ کسی عورت کو قتل کرو. اس سے منع فرمایا. یہ ہدایات ہیں، یہ اللہ کی رسول کی ہدایت ہے، یہ کسی مولوی کی ہدایت نہیں ہے. اگر کسی بھی مولوی پر اعتراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، اور ایک رسول نہیں، تاجدار انبیاء ختم المرسلین پر اعتراض ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو. تم لوگ کیوں نہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو. لا تغلو وضموا غنائمکم اصلحوا واحسنوا، یہ کیسے الفاظ فرمائے ہیں؟ اصلحوا، اصلاح سے کار ہو، نیکی سے کام لو. اب دیکھیں کافر کے بارے میں کہتے نیکی سے کام لو، تو وہ یہ ہے کہ آپ زیادتی نہ کریں، تجاوز کا شکار نہ ہو جائے تم لوگ. ان اللہ یحب المحسنین. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہدایت فرما دی کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا. دیکھیں فتح مکہ ہے، کافر ہیں جنہوں نے 13 سال ان کو ستایا، ان کو اپنے آبائی وطن سے نکالا اور ہر قسم کی تکلیفیں ان کو پہنچائی، ان کے صحابہ کو پہنچائی، جو وہ سننے اور دیکھنے کی بھی ہمارے اندر ان کی جرت رہی ہے، طاقت صلاحیت نہیں ہے. تو پہلے سے بتایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا، جو کوئی جان بچا کر بھاگے اس کا پیچھا نہ کرنا، اور جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو اسے امان دینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی فوج بھیجتے تھے تو ہدایت کر دیتے تھے کہ معاہد کے بے ضرر خادموں، جو ان کے خادم ہیں جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ان کے خادم ہے لیکن بے ضرر ہے، جنگ میں حصہ نہیں لیتے، جو خانقاہ نشین زاہد ہیں ان کو قتل نہ کرے. جسے مسند احمد نے روایت کیا ہے لا تقتلوا اصحاب الصوامع. ہاں ایک بات اور ہے، اگر یہ بیمار شخص نوجوانوں اور فوجوں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو قتل کرو. اگر ایک عورت ہے جاسوسی کر رہی ہے، پھر وہ جنگ میں حصہ لے رہی ہے، پھر اس کو قتل کرو. ایک بچہ ہے خفیہ خبر رسانی کرتا ہے
تو اس کو بھی قتل کرو. کوئی بھی آدمی ہے یا ان کا مذہبی رہنما ہے اور ان کے نوجوانوں کو، ان کی فوج کو جذبہ جہاد، جذبہ جنگ کا وہ ترغیب دیتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے. اسی طرح دیکھیں وحشیانہ حرکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. اللہ کے علاوہ کسی کو کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ والا عذاب کسی کو دے دے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زنادقہ لوگ تھے، ان کو جلا دیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو فرمایا، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ. اور غالباً جنگ خیبر کا واقعہ ہے. جنگ خیبر میں صلح کے بعد کچھ نوجوان لوگ تھے، وہ بے قابو ہو کر کوئی لوٹ مار جیسا نقشہ پیش کیا، اگرچہ پورا نہیں تھا، اور یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی. تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو. سب جمع ہو گئے. تو نماز کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو، بلا اجازت داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کو اللہ کے رسول نے منع کیا. اے اللہ کے بندو، تم یہاں اعتراضات کرتے ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سیکھو، رسول اللہ کی سیرت کو مطالعہ کرو، رسول اللہ کے ہدایات کو مطالعہ کرو. خدا کے لیے کسی کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اختلاف رکھے، میرے ساتھ بھی رکھے، اور کے ساتھ بھی رکھے، لیکن اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھے. اس حد تک نہیں کہ تم اپنے ایمان کو بھی بھول جاؤ. یہ تمہارا تاوان ہے، ہمارا نہیں ہے. جو بھی نقصان ہے وہ تمہارا ہے، لیکن آپ کے تاوان پر، آپ کے نقصان پر ہمیں بھی اندیشہ ہے، ہم خفا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہماری محنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت وہ صراط مستقیم پہ آ جائے، ان کو ہدایت ملے. ہم آپ کی گمراہی پر خوش نہیں ہیں، لیکن اگر آپ جہرن ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ خدا تمہارے اور بھی گمراہ فرمائے، تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں اور سفاستی سے مٹ جائیں. یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں. کیوں کسی کو ہدایت نہ ہو تو پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سفاستی سے مٹاؤ. اور فرمائے ان کی عورتوں کو مارو پیٹو، اس سے منع فرمایا. ان کے پھلوں کو کھا جاؤ، اس سے منع فرمایا. اور فرمایا حالانکہ ان پہ جو واجب تھا وہ تمہیں دے دیا. اور یہ بھی فرمایا لوگوں کے جانوروں کا دودھ بھی بلا اجازت راستے میں مت دو، مت لو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے. یہاں تک کہ حضرت عبد بن اعلیٰ رضی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عبد الرحمن بن خالد کے ساتھ میں جنگ میں تھا، اور وہاں پر انہوں نے 4 نوجوان پکڑے گئے. پکڑ کر ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے لائے، اور اس نے سب کو قتل کیا. جب قتل کیا تو اس کی اطلاع ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی. تو وہ آئے اور یہ حدیث تلاوت کی. فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل الصبر فوالذی نفسی بیدہ لو کانت الدجاجۃ ما صبرتها. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قتل سے منع کرتے جو پکڑ کر سامنے لائے اس کو قتل کرے. اگر ایک مرغی بھی اس طرح لایا جائے میں بھی اس کو قتل نہیں کروں گا.
تو ابو داؤد میں اس کا بیان ہے 2669 نمبر حدیث میں۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن خالد کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے 4 غلام آزاد کیے اس کے بدلے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ سے یہ دشمنی نکالیں خدا کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ایجنٹ ہے نہ یہودی ہے، وہ علماء کا سرتاج ہے، وہ تو فصیل المدارس ہے، مدارس کی چار دیواری ہے، وہ تو ہر جگہ پر کسی بھی مسلمان کو کہیں بھی اسلام کو تکلیف پہنچے وہاں پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا فلاں رحمان نے کچھ نہیں کہا، اس جگہ یہ ہوا فلاں رحمان نے کچھ نہیں کہا، ہر جگہ کہا ہے، لیکن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، وہ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، لوگ منافقت کرتے ہیں۔ جب بھی آدمی بے ایمانی چھوڑے اور منافقت چھوڑے، ان کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، میرا والد کیسا سلوک کرتا ہے، میرا بڑا کیسا سلوک کرتا ہے، میرا عالم کیسا سلوک کرتا ہے، میرا افسر کیسا سلوک کرتا ہے، میرا بہترین طریقے سے ان کو نظر آئے گا، لیکن چشمے ٹھیک کر لے۔ تو ابھی میں نے اس لیے اس کا کہ بہت مجھے دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں پہ کیا حالت ہے اور یہاں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا اللہ کی مدد پہنچے گی؟ کلا وحاشا، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی جب تک ہم متحد نہ ہوں۔ لہذا اب جو وہاں کے حالات ہیں بہت سنگین حالات ہیں، بہت سنگین حالات ہیں، ساری دنیا مل کر، کیونکہ اسرائیل کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ہے کہ کچھ راکٹیں وہاں پر فائر ہو گئی اور وہ بھاگ گئے۔ یہ اسرائیل چھاؤنی ہے امریکہ اور یورپ کا۔ تو سب کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں اور جان و مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے لیے دعائیں کر لیں۔ نوافل گھروں میں عورتیں جو ہماری محترمات ہیں ان کو کہیں کہ نوافل پڑھیں اور مساجد میں قنوت نازلہ شروع ہو، دعائیں کا اہتمام ہو ہر وقت۔ یہ نہیں کہ صرف مجمع میں، اکیلے میں بھی دعا کرے کہ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ایک لہر دوڑائے۔ اور سب سے اپیل ہے سارے مسلمانوں سے، وہ افغانستان کے مسلمان ہیں یا عرب ہیں اور عجم ہیں، سب سے کہ اس وقت میں بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے ایمان کا تحفظ مطلوب ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔